بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ۔ دوستو، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور یہ مزید کتنا عرصہ تک قائم رہے گی اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں تقریباً کچھ 100 ارب سال بعد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماہر فلکیات اور فلسفہ ساز کوئی ایسا سیارہ رہنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ انسانی جانیں محفوظ ہو سکیں، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو ایک وقت تک قائم رکھنا ہے، پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی، یعنی کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اگر رہنے والی کوئی ذات ہوگی تو وہ صرف میرے اللہ پاک کی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس بارے ماہر فلکیات، سائنسدان اور قرآن پاک میں کیا ہے۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ فلکی طبیعت کے ماہرین بگ بینگ ابتدائی کائنات کی وضاحت ایک ایسے مظہر کے ذریعے کرتے ہیں جسے وسیع طور پر قبول کیا جاتا ہے اور جس کا جانا پہچانا نام بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ ہے۔ بگ بینگ کے ثبوت میں گزشتہ کئی عشروں کے دوران مشاہدات و تجربات کے ذریعے ماہرین فلکیات اور فلکی طبیعت کی جمع کردہ معلومات موجود ہیں۔ بگ بینگ کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی جس کو پرائمری نیوبولا بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں۔ کائنات کی ابتدا اس قدر منفرد اور اچھوتی ہے کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا احتمال ہوا۔ دوستو، چلیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ ابتدائی کائنات کیسے بنی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ دوستو، اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئی ہے۔ پھیلتی ہوئی کائنات سے کیا مراد ہے؟ 1925 میں امریکی ماہر طبیعت ایڈون ہبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے یا کائنات پھیلا رہی ہے۔ یہ بات آج مسلمہ سائنسی حقائق میں شامل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ہم ہی ہیں جس نے آسمان کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ دوستو، عربی لفظ موسعون کا صحیح ترجمہ اسے پھیلا رہے ہیں بنتا ہے، اور یہ ایک ایسی کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی وسعتیں مسلسل پھیلتی جا رہی ہیں۔ عصر حاضر کا مشہور ترین فلکی طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ اپنی تصنیف اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے 20ویں صدی کے عظیم علمی و فکری انقلابات میں سے ایک ہے۔ غور فرمائیے کہ قرآن پاک کے کائنات کے پھیلنے کو اس وقت بیان فرما دیا ہے جب انسان نے دوربین تک ایجاد نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود متشککین ذہن رکھنے والے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں فلکیاتی حقائق کا موجود ہونا کوئی حیرت انگیز بات ہی نہیں، کیونکہ عرب اس عمل میں بہت ماہر تھے۔ فلکیات میں عربوں کی مہارت کی حد تک تو ان کا خیال درست ہے، لیکن اس نقطے کا ادراک کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ فلکیات میں عربوں کے عروج سے بھی صدیوں پہلے قرآن پاک کا نزول ہو چکا تھا۔
یا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا سورج بجھ جائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ سورج کی روشنی ایک کیمیائی عمل ہے جو اس کی سطح پر گزشتہ تقریباً 5 ارب سال سے جاری ہے۔ مستقبل میں کسی موقع پر یہ عمل رک جائے گا اور تب سورج مکمل طور پر بجھ جائے گا یا ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ سورج کے وجود کی اس فانی خاصیت کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ دوستو، یا عربی لفظ مستقر استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پہلے سے متعین کیا ہوا وقت یا جگہ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سورج پہلے سے طے شدہ ایک مکان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کہ وہ ایسا پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق ہی کرے گا۔ مطلب یہ کہ سورج بھی ختم ہو جائے گا یا بجھ جائے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور یہ کائنات مزید کتنے عرصے تک قائم رہے گی، اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک نے ہی کرنا ہے۔